ڈپٹی ہو ویسی ایک صلوات پڑھو تو میں ڈپٹی شروع کروں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ عظیم عبادت ایک بآواز بلند صلوات پڑھو. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف انبیاء والمرسلین. بلند صلوات. من کان نبیا وآدم بین الماء والطین الذی قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. صلاۃ الصلاۃ والسلام علی بمشیرہ وابن امہ وارث علمہ علم الاولین والآخرین. علی ابن ابی طالب اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب. امام المشارق والمغارب امیر المومنین امام بالصلوات دا بھائی وار. حدیث نبوی قالا فی شان لہم کا لہمی و جسم کا جسمی و روح کا روحی و دم کا دمی و انت منی بے منزلت ہارون من موسیٰ. بلند صلوات. وغیری شعور کی سرحد میں آ سکا بھی نہیں. توجہ ہے.
شعور کی سرحد میں آ سکا بھی نہیں، یہ انتہا علی ہے مگر انتہا وعد علی والے کے عدو، اور کیا سزا ہو تجھے، کیا نماز پڑھ بھی رہا ہے مگر ادا بھی نہیں۔ بابا تکلیفی میں تے نعرے تے پابندی ہے بابا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول ما خلق اللہ نوری، بلند سلام۔ میں پینے لگتے تو سب تھک پائے ہو۔ دیکھو یہ ذکر حسین ہے، یہ مجلس حسین ہے۔ صادق آل محمد فرمائیں کہ سارے ذکر دے وچ بندہ جس انداز وچ بولے، چاہے منبر تے بولے چاہے سامع دی حیثیت وچ بولے، میں چھیواں وعدہ کردا کہ بروز معاشر اس زبان تے لکنت نہ سی۔ لہذا نیاز حسین تھوڑا جیا برائے مہربانی بولنا ضروری ہے۔ ذکر حسین نے بابا بندہ چوک تے بہ کے پھٹے تے بہ کے تے وڈیاں وڈیاں دنیا دیاں گلاں کرے، اے بہادری نہیں۔ ذکر حسینی جو بولنا بہت بڑی بہادری ہے تے وقت اے دسو بھئی اساں تا انہاں دے ذکر وچ بولندے ہیں جڑے 14 عالمین دے ناظم ہیں۔ تے کتنی خوش نصیب ہے قوم شیعہ جے کو خالق کائنات نے 14 ہادی عطا کی۔ بسم اللہ کرا، سلامت رہو۔ کائنات دا او نبی نہیں، میں سرائکی ٹھیک کھڑا پڑھتا ہے جو اردو پڑھا، سرائکی ٹھیک پڑھا نا۔ دیکھو سرائکی بلکہ میں دا ایمان ہے، یقین ہے کہ ذکر حسین ایک ایسا معجزہ ہے، توجہ، یعنی ذکر حسین ایک ایسا اعجاز ہے۔ تساں بھی اس گل میں تسلیم کرسو اور میرا ایمان میں یہ یاد ہے کہ ذکر حسین ایک ایسا معجزہ ہے ناصر جی میں کہ جس زبان پڑھا جائے وہ کو ہر زبان اللہ سمجھ دے۔ یہ نہ گواہی سمجھ دے، سمجھ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کائنات کا وہ نبی جیڑا اللہ کے حکم تو بغیر کروٹ نہیں بدلتا، اور بدلتا ہی یار بولو سارا نبی جب تک وہی نہ آوے کروٹ نہیں بدلتا۔ وما ینطق عن الہوا دا مصداق ہے سارا نبی۔ او نبی اپنی زبان نبوت نال پہ فرمائیں اول ما خلق اللہ نور۔ یہ حدیث قدسی ہے، یہ حدیث قدسی ہے، یعنی نبی پہ فرمائیں اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے ہمارا نور خلق کیا۔ یعنی یہ سیغہ جمع ہے۔ نبی یہ بھی تو فرما سکتے ہیں کہ خالق کائنات نے سب تو پہلے میرا نور خلق کیتا ہے، نہیں، نبی دسے دنیا نو کہ اللہ نے سب سے پہلے ہمارا نور خلق کیا۔ قبلہ وہ کون ہیں جن کے متعلق نبی اپنی زبان نبوت سے فرما رہے ہیں؟ قبلہ فقط ہیں تو 14 ہیں، نہیں نا؟ بابا ہند کا 14 ہیں نا۔ یہ لے سائیں توجہ فرمائشو، یہ لے ویلے سائیں ناصر جیڑے ویلے خالق کائنات دا ارادہ ہویا ایک مخلوق میں پہلے خلق کر چکا، یہی مخلوق قوم جنات، یعنی ان تو سارے، یعنی سب تو پہلے اللہ نے انسان تو پہلے قوم جنات نو خلق کیتا۔ خالق دا ارادہ ہویا کہ ہن قوم جنات خلق ہو گئی، وہ دنیا تے رہ چکی، سب کچھ کر چکی، ہن میں کیوں نہ ہوئے جب اس دنیا تے انسان بناؤں۔
بابا انسان انس توئے، انسان انس توئے، محبت توئے، یعنی اللہ نے انسان نو اس واسطے بنایا ہے کہ ایک دوجے نال محبت کرن تے پیار کرن. توجہ لے آ جاؤ حسین. لیکن عجیب بات ہے اللہ نے انسان نو خالق کر کے خود مختار بنایا ہے. انسان جب دنیا تے خود مختار بنائے اللہ آکے ایک دوجے نال محبت کر، اسا اللہ دا فرمان چھوڑ کے ایک دوجے دے دشمن بن گئے ہیں. یہ یا نہیں یہ گل ہونا تو محبت تے پیار ہونا چاہیے لیکن دشمن بن گئے ہیں. ہن توجہ فرمیسو اللہ دا ارادہ ہوئے میں زمین تے اپنا خلیفہ بناواں. توجہ یعنی زمین تے اپنا خلیفہ بناواں. وہ خلیفہ ہو سی آدم. آدم انسانیت کا باپ. اتھو انسانیت خلق ہو سی، پیدا ہو سی، میری مخلوق ہو سی، عقل و شعور رکھ دی ہو سی، میری عبادت کرے سی. یہ نا جی کرے سی. اچھا اللہ نے جناب آدم علیہ السلام دا پہلے پتلا بنایا، مٹی چو پتلا بنایا نا جناب آدم دا. اچھا ایک سوال ہوندے پڑھے لکھے چہرے میرے سامنے تشریف فرماؤ. انسان مختلف رنگاں دے نیچے مختلف رنگ، کوئی بالکل سفید گورا ہے، کوئی گندمی ہے، کوئی سیاہ ہے، یعنی ترے چار قسم دے رنگ ہیں انسان دے. اس دی وجہ کیا ہے؟ توجہ ہے گزارش کر دیں کیا وجہ ہے؟ بھئی اللہ بنا دے ویا ایک رنگ دے بندے بنا دے ویا نہیں. اللہ نے مختلف مزاج مختلف رنگ کینے بنائے. اللہ نے جناب جبریل نو حکم دیتا جا زمین دے چارے کونا چو مٹی لایا. توجہ یعنی زمین دے چار کونے نا مشرق مغرب شمال جنوب چار کونا چو مٹی لایا. جناب جبریل پوچھا مالک وجہ کیا ہے؟ آواز قدرت ہے میں انسان بنانا چاہنا. توجہ نیاز حسین. اچھا اللہ دے حکم دینا جناب جبریل گئے پہلے ایک کونے تے گئے جنہاں مٹی چاون دا ارادہ کیتا زمین رونی سمجھیں دے ہونا آہوزاری کیتی بھگا کیتی. جناب جبریل میں نو اپنی حالت وچ رہن دے، میں نو اپنی حالت وچ رہن دے. میں اگے ایک مخلوق نو ویکھ چکیاں وہ دنیا تے فساد پھیلا رہے ہیں. اللہ دوسری مخلوق بنے دے فساد پھیلے سن میں اپنی حالت وچ ٹھیک ہاں. جناب جبریل نے آہوزاری تے رونا دھونا زمین دا ڈٹھا نا زمین نو چھوڑ کے بارگاہ خدا بندی چاہ کے آتے مالک میں زمین تے ترس آیا ہے میں مٹی نہیں لایا. توجہ ایک جملہ گزارش کرنا چاہنا تے معلوماتی گل نوجوان پڑھے لکھے بیٹھے ہوئے. بات جناب اسرافیل نو حکم دیتا. اسرافیل بھی زمین تو ترس کھا کے واپس آ گیا. میکائیل نو دیتا وہ بھی ترس کر کے واپس آ گیا. ہن توجہ ہن اللہ نے اسرائیل نو حکم دیتا ہے. توجہ لے آ جاؤ حسین. اسرائیل نو حکم دیتا ہے جا زمین دے چارے کونا چو مٹی لایا میں دنیا تے اپنا خلیفہ بنانا چاہنا. چارے کونا دی مٹی اس واسطے کہ لوگاں دے رنگ بھی مختلف ہو سن مزاج بھی مختلف ہو سن. یہ ہے نا سن مزاج بھی مختلف ہو سن. ہن جناب اسرائیل حکم خدا دے نال جڑے کونے تے گئے مٹی وہی کام کیتا جڑا جبریل دے ہونے کیتا. یعنی مٹی نے رونا شروع کیتا بڑی آہوزاری کی تھی منت سماجت کی تھی. بھائی اسرائیل میں نو اپنی حالت وچ رہن دے میں دنیا تے فساد دیکھ رہی ہاں. کیویں روندی رہی ہے جتنی آہوزاری کرتی رہی ہے اسرائیل نے مٹی چک لائی. مٹی چک لائی بعد دوسرے کونے تو تیسرے تو چواں کونا دی مٹی لے کے بارگاہ خدا بندی چ لے آئے. مالک چاہے زمین روندی رہیے چاہے زمین آہوزاری کرتی رہیے لیکن تیرا حکم ہاں لیکن تیرا حکم ہاں مالک میں مٹی لائے آیا. ہوں جلے مٹی لائے آیا توجہ ہے سے شاید پہ توجہ ہے مٹی لائے آیا آواز قدرت ہے تے میری ایری بہترین ڈیوٹی سر انجام دیتی ہے. توجہ میں تیرے ذمہ ایک ایسی ڈیوٹی لانا چاہنا. اللہ کیا ہے میں تیرے ذمہ ایک ایسی ڈیوٹی لانا چاہنا چونکہ میں دنیا دے ہوتے مخلوق خلق کرنی ہے. تو زمین کو روندا بیک کے بھی مٹی میرے حکم دے مطابق لائے ہیں. یاد رکھ آج تو بعد اس روح زمین تے جو بھی جاندار آسی اس دی روح تو قبض کرنی ہے. ہائے 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 اس دی روح تو قبض کرنی ہے. اے نبی اسرائیل چھوڑے دے کہیں کو بھامیں لوہے تے کوٹی بھی ہو چھوڑے دا کہیں کو نہیں کہیں کو چھوڑے دا ہیں
ایک ڈپٹی اللہ نے اسے دن تو لائی جناب اسرائیل دی. اچھا جناب آدم دا پتلا بن گیا, توجہ پتلا بن گیا, کافی عرصہ پیا رہا, لمبی گل ہو گئی سی. اللہ دا جلے ارادہ ہویا کہ آدم دے جسد خاکی دے وچ میں روح پھونکاں. جلے اللہ دا ارادہ ہویا کہ جسد خاکی چ روح پھونکاں, اللہ نے آدم دے جسد خاکی چ روح پھونکا. جڑے ویلے جسم دی وچ روح آ جاوے بندہ زندہ ہو جاندا یا نہیں جاندا؟ زندہ ہو جاندا نا. جناب آدم علیہ السلام دے جسم اقدس سی جدا روح خالق کائنات نے پائی نا, تے جناب آدم اٹھ کھڑے ہوئے. اٹھ کے جناب آدم نے پوری کائنات نو دیکھا, پوری کائنات دیکھنا آئی نا, پوری کائنات دا نظارہ کیتا. نظارہ کرتے کرتے جناب آدم خوش ہوئے. توجہ, جناب آدم اتنے خوش ہوئے کہ خوشی دی انتہا نہ رہی. قبلہ جنہ خوشی دا عالم اپنے نبی دا, اپنے پہلے خلیفے دا خالق کائنات نے ملاحظہ کیتا ہے. آواز قدرت ہے, یہ آدم گل سن, دنیا تے پہلے پہلے میں تینوں خالق کیتا ہے. آہا یہ گل ہے نا صحیح. اچھا میرا سوال ہے, میں سیدہ ذاکر ہاں, بھئی یہ بھی کاریگر کوئی سیمپل بنے گا, کوئی سیمپل خوبصورت بنے گا یا نہیں بنے گا؟ تے خالق کائنات نے اپنے ہتھاں نال, توجہ ہتھاں نال یہ گل ذہن وچ رکھو, ہتھاں نال جناب آدم دا پتلا بنایا ہتھاں نال. آکھے نا اللہ میں اپنے بھی قرآن وچ ہے یا نہیں؟ اللہ آکھے نا میں اپنے ہتھاں نال بنائے. میں کوئی دسو اللہ دے ہاتھ ہیں؟ بولو یار نہیں آگے مولا کیوں شاید بھئی اللہ کے ہاتھ ہیں؟ نہیں ہے نا. اللہ تو بے مثل بے مثال ہے, نہ ہاتھ ہے, نہ پاؤں ہے, نہ سوتا ہے, نہ مطلب کچھ بھی نہیں ہے نا. مثال دینا بھی کفر ہے. یعنی اللہ ایک ایسی طاقت ہے, بے مثل بے مثال ہے, واحد لا شریک ہے, احد ہے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. تو قبلہ کون ہے جس نے آدم کو بنایا؟ توجہ, آپ کا دل خوش کرنے کے لیے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ نبی کی ایک حدیث ہے, من کان نبی و آدم بین الماء والطین. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا. میں اس ٹائم بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا. تو قبلہ اللہ کے تو ہاتھ نہیں ہیں. اللہ فرما رہا ہے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. اب میں کیا جانوں, مجھے کیا پتا, آپ ہی سمجھیں کتنی خوش نصیب ہے قوم شیعہ کہ جس کے امام کا لقب ہے ید اللہ. بھائی میں نہیں کہہ رہا, مجھے ممبر کی قسم, ایک انگریز نے یہ کہا, ایک انگریز نے کہا, جب سارا نتیجہ لے لیا, بات لمبی ہو جائے گی, میں اور مجلس میں یہ گزارش کروں گا, جب پورا نتیجہ لے لیا نا, وہ اتنا متاثر ہوا, مولا کے فرمان سے متاثر ہوا, اس نے کتاب میں اپنے اظہار لکھا. کتاب میں لکھا, کیا لکھا؟ اس نے کہا یار میں انگریز ہو کے علی کے فرمان کو میں نے نوٹ کیا, تحقیق کی, میں انگریز ہو کے اس نتیجے پہ پہنچا یا تو علی نے پوری کائنات کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے, یا یہ کائنات علی کی آنکھوں کے سامنے بنتی رہی ہیں. تو بابا کیا ید اللہ یقیناً ہیں. آدم خلق ہو گئے, کائنات کا نظارہ کیا, آواز قدرت آدم میں نے پہلے تمہیں خلق کیا ہے. خوش ہوئے اور اچھا یہ بتائیں, پہلے میں گزارش کر چکا ہوں, جو بھی کاریگر کوئی سیمپل بناتا ہے کتنا خوبصورت ہوتا ہے. اللہ نے جب سیمپل پہلا انسان بنایا ہوگا, اللہ جانے آدم کتنے ہی خوبصورت ہوں گے, کتنا ہی حسن اللہ نے جناب آدم کو عطا کیا ہوگا, ہے صحیح. اچھا اب جناب آدم خوش ہوئے, تھوڑا سا دل میں فخر محسوس کیا کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ اللہ نے مجھے پہلے بنایا. اب توجہ کا طالب ہو نیاز حسین, اب چپ نہیں رہنا ہے آپ نے. جب جناب آدم نے پوری کائنات کو دیکھا نا, کائنات کو دیکھتے دیکھتے ساق عرش پہ نگاہ کی. ساق سمجھتے ہیں نا, کنارے کو کہتے ہیں. عرش کے کنارے پہ جب جناب آدم علیہ السلام کی نگاہ پڑی, کیا دیکھتے ہیں؟ 14 نوری شبیہیں ہیں. ہائے 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 ہائے, 14
نوری شبیہ ہیں. جناب آدم نے جب 14 نور دیکھے حیران ہو کے بارگاہ عادیت میں ملتمس ہو کے گزارش کرتے ہیں پروردگار تو نے فرمایا میں نے تجھے پہلے خلق کیا، مالک میں کیا دیکھ رہا ہوں، یہ کون ہے؟ آواز قدرت آئی، ان کے متعلق سوال مت کرنا، ان کی وجہ سے تو میں نے تمہیں بنایا ہے. یا ان کی وجہ سے تو میں نے تجھے بنایا ہے. اگر یہ نہ بنا تو مجھے کائنات بنانے کی ضرورت نہ تھی. بس قبلہ حضرت آدم علیہ السلام، بہت لمبی بات ہے، بہت لمبی ہو جائے گی. حضرت آدم علیہ السلام کچھ عرصہ رہے کہاں؟ جنت میں. ٹھیک ہے جی. ترک اولا ہوا. حالانکہ لوگ تو کہتے ہیں نعوذ باللہ جناب آدم سے غلطی ہوئی. بابا نبی سے غلطی ہوتی نہیں ہے، معصوم ہے نا نبی، معصوم سے غلطی نہیں ہوتی. ترک اولا ہوتا ہے، غیر ارادی طور پہ کوئی کام ہو جانا، اسے ترک اولا کہتے ہیں. ترک اولا ہوا، جناب آدم اور حوا زمین پہ. توجہ نیاز حسین، زمین پہ آئے. جناب آدم کہاں آئے؟ توجہ، آج کل میڈیا کا دور ہے. توجہ، جناب آدم آئے جزیرہ سرندیپ سری لنکا میں. آئے نا بھائی، جن کا میڈیا سے زیادہ واسطہ ہے نا وہاں پہ جناب قدم جناب آدم وہیں اترے. تاریخ نے بھی یہی بتایا کہ جناب آدم سرندیپ میں اترے. اور ایک جملہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جناب حوا کہاں اتری؟ توجہ، کہاں اتری؟ اب لفظ ہے جد. جد ایک لفظ ہے. جد کہتے ہیں دادا، جد کہتے ہیں شجرہ نسب کے آخری جد کو، دادا کو جد کہا جاتا ہے نا. جناب آدم کہاں اترے؟ سرندیپ. اور پتہ ہے لفظ ہے جدہ. نیاز حسین توجہ، آپ نے غور نہیں کر، ایک لفظ ہے جدہ. جد ہے مذکر، جدہ ہے مؤنث. آدم اترے سرندیپ، جناب حوا اتری مقام جدہ، اسی لیے اس کا نام جدہ ہے. اور یہ اعزاز حاصل ہے کہ جدہ کا مقام جدہ کا، کہ جب حاجی وہاں جاتے ہیں تو وہاں سے احرام باندھ کر جاتے ہیں. اچھا، اب جناب آدم سرندیپ پہ اترے. کچھ عرصہ رہنے کے بعد محبت حوا نے بیتاب کیا. توجہ ہے نا، اور فرما رہے یعنی محبت حوا نے بیتاب کیا. مالک مجھے حوا ملائیں، مجھے حوا ملائیں. آواز قدرت ہے، سفر کریں عرب کی طرف. ہائے ہائے ہائے، سفر کریں عرب کی طرف. جناب آدم سفر کرتے رہے. تاریخ نے جو لکھا ہے، روایات میں بھی کچھ ملتا ہے کہ 70 سال جناب آدم نے پیدل سفر کیا حوا کو ملنے کے لیے. توجہ ہے، توجہ ہے، ملنے کے لیے. اچھا، جب چل کے تھک گئے نا، اس وقت بارگاہ خداوندی میں جناب آدم کہتے ہیں پروردگار بہت لمبا سفر کیا، تھک چکا ہوں، ہوا ملا. توجہ توجہ توجہ، ایک عمل آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. ایک عمل، ایسا عمل اگر آپ بھی کریں گے رد نہ ہوگا، مجھے منبر کی قسم، اس رات کی قسم، وہ عمل آپ بھی کیجئے گا. مالک کون سا عمل ہے؟ توجہ، جب خواہش ظاہر کی نا مجھے ہوا ملا، آواز قدرت ہے، یہ ٹھیک ہے اتنا بیتاب ہے تو میں تمہیں ایک عمل بتانا چاہتا ہوں. جناب آدم نے کہا مالک بتا. آواز قدرت ہے، تو کہے یا محمود بحق کے محمد. ہائے 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 ہائے، یا محمود بحق کے محمد، یا آلاؤ بحق کے علی، یا فطر السماوات بحق کے فاطمہ، یا محسن بحق کے حسن، یا قدیم الاحسان بحق کے حسین علیہ السلام. آپ کی عظمت کی قسم جناب آدم بس میم پر رکے یا جناب حوا حاضر ہو گئے. حیدری، یہ عمل اگر آپ اور ہم بھی کریں بابا رد نہیں ہوگا، لیکن مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے. مانگنا اس طرح چاہیے جیسے کسی سے کوئی قرض مانگتا ہے. بھئی اگر قرض کی ضرورت ہو، انسان کا بندہ کتنی منت سماجت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ مہربانی کیجئے، مجھے دے دیجئے، میں واپس کر دوں گا. اگر آپ اس سے اس انداز سے مانگیں گے، مجھے خدا کی قسم آپ کی دعا رد بھی نہیں ہوگی.
مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے. اور ایک گزارش کر دوں, چلو ذہن میں بات آ گئی, کنجوسی نہ ہو جائے, ہماری دعائیں مستجاب نہیں ہوتی, اکثر ہوتی ہیں تو دیر سے ہوتی ہیں. اس کی بھی ایک وجہ ہے. ایک حدیث ہے کائنات کے نبی کی, لا یعرف امام الزمان ہی مات میتۃ الجاہلیہ, ہے نا بھائی نبی کی حدیث, کہ جس نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہیں کی وہ جہالت کی موت مر گیا. ایسے ہے یا نہیں؟ بابا مولا علی سے لے کے 12ویں سرکار تک تمام حاجت روا ہیں یا نہیں؟ بھئی آپ جس سے مانگے وہ عطا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ لیکن اس حدیث کو کیا کریں گے کہ جس میں نبی نے فرمایا کہ زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرو. مجھے ممبر کی قسم, اگر آج بھی ہم امام زمانہ کی بارگاہ میں دعا مانگے اور تہ دل سے مانگے, ابھی دعا ختم نہ ہوگی, پوری پہلے ہو جائے گی. آپ آزما کے دیکھیں, ہم لوگوں میں یہ کوتاہی ہے, مانگتے ہیں لیکن سرسری طور مانگتے ہیں. اگر دل سے مانگے, بابا وہ تو کریم ہے کریم یا نہیں کریم, تو یہ بھی ضروری ہے. اچھا, اب ہوا مل گئی, ٹھیک ہے جی. جناب آدم علیہ السلام کو خالق کائنات نے صفا و مروہ پر پہاڑ پر زبرجد و یاقوت کا محل بنوا کے دیا, اور وہاں حوا اور آدم رہتے تھے, اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھتے تھے. ٹھیک ہے جی. ایک وقت ایسا ہے, آپ تاریخیں اٹھا کے دیکھو, کہ جتنے نبی دنیا میں آئے ہیں 1,24,000 نبی, ہر نبی کو خالق کائنات نے کربلا سے گزارا ہے نا تاریخ ایسے, یعنی ہر نبی خطہ کربلا سے گزرا ہے, اور ہر نبی سے خالق کائنات نے امتحان لیا ہے نا. اب پہلا نبی ہے, پہلا خلیفہ ہے, خطہ کربلا جناب آدم کو اللہ نے دکھایا اور حکم دیا کہ اس خطہ میں جاؤ. جب جناب آدم خطہ کربلا سے گزر رہے تھے, گزرتے گزرتے چل رہے تھے, جناب آدم کو ٹھوکر لگی. تاریخ نے یوں ہی لکھا, ٹھوکر لگی, پاؤں پہ ٹھوکر لگی. اتنی شدید ٹھوکر تھی کہ جناب آدم کی نالین بھی پھٹ گئی, پاؤں بھی پھٹ گیا, پیر بھی پھٹ گیا. اچھا, جب یہ کیفیت ہوئی نا جناب آدم کی, اب ایک مقام پہ بیٹھ جاتے ہیں, کہتے ہیں پروردگار میں سر اندیب سے لے کے مقام جدہ تک اتنا سفر کرتا رہا, مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوئی. توجہ, سفر کرتا رہا, مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوئی. مالک آج اس خطے میں چلا, معمولی سی ٹھوکر لگی, پاؤں زخمی ہو گیا, مالک وجہ کیا ہے؟ یہ تکلیف برداشت نہیں ہو رہی. سنو گے عزادارو, برداشت نہیں ہو رہی. آواز قدرت آئی, آدم معمولی ٹھوکر لگی, پریشان ہو گیا. یاد رکھ, آخری زمانے میں آخری نبی کا نواسا جس کا نام حسین ہوگا, وہ اسی خطہ کربلا میں آئے گا اور ایسا امتحان دے گا, اور میری بارگاہ میں کہے گا مالک کوئی اور امتحان ہے تو بھیج, میں حسین اٹھانے کے لیے تیار ہوں. میں بسم اللہ کہا, سلامت رہو. عزادارو, ایک چلو آ گئی تو بات بتا دوں. جب یہ سنا نا کہ ایک ایسی ہستی کربلا میں آئے گی آخری زمانے میں, تو جناب آدم کو حسین سے عشق ہو گیا. کیا ہو گیا؟ عشق. اچھا یہ بتائیے, جب انسان کو عشق ہوتا ہے, دنیا سے, دولت سے, اللہ سے بھی عشق ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, تو انسان کی کیفیت عجیب ہوتی ہے نا جی, اپنے آپ پہ قابو نہیں پا سکتا انسان, رکھ سکتا. تو آواز ہے, جناب آدم کہتے ہیں پروردگار مجھے اتنے تک زندگی عطا کر, میں وہ منظر دیکھنا چاہتا ہوں. آواز قدرت ہے, نہیں آدم تو نے اپنی زندگی تک زندہ رہنا ہے, اس کا مطلب ہے میں آدم بھی اور بناؤں, کائنات بھی اور بناؤں. نہیں, یہ نہیں. اچھا مالک, اگر ٹھیک ہے تیرا حکم اٹل ہے, میں آپ کا تیرا فیصلہ مان گیا, لیکن مالک میں مجبور ہوں, میں حسین کے عشق میں مجبور ہوں. مجھے دل
مجبور کر رہا ہے کہ میں وہ منظر دیکھوں. آواز قدرت ہے یہ چال آدم تیرا یہ مسئلہ بھی میں حل کر دوں. توجہ, تیرا یہ مسئلہ بھی حل کر دوں. اچھا ہمارے 5 اصول ہیں نا دین کے اور 10 فروع ہیں. 10 میں ایک 8واں رکن ہے نا 8واں. آپ دل میں یاد کر لینا 8واں رکن ہے نا, وہ جناب آدم کی سنت ہے. وہ جناب آدم کی سنت ہے. جب جناب آدم نے کہا نا میں حسین کے عشق میں مجبور ہوں مالک, میں چاہتا ہوں کہ میں وہ منظر دیکھوں, آواز قدرت آئی آدم تو کہے قاتلان حسین پر لعنت. جب جناب آدم نے کہا قاتلان حسین پر لعنت, آواز قدرت آئی آدم بتا کیفیت کیا ہے. کہا مولا تھوڑی کم ہو گئی. دوسری دفعہ کہا 2 حصے کم ہو گئی. تیسری دفعہ کہا مولا پرباش ختم ہو گئی. تو یہ ہے جناب آل محمد کے ذکر کا, آل محمد کے ورد کا اجر. اب میری مجبوری ہے کیونکہ میں سرائکی بھی پڑھنے والا ہوں. اب میں آپ کو مسائل سرائکی بھی سناؤں گا. آج کے حوالے سے جو ہماری سرائکی زبان میں جس انداز سے محرم کی ابتدا ہوتی ہے. 27 رجب مسجد نبوی حسین نانے دی ذریعے تے قرآن بیٹھا پڑھ دیں یا ولید دا بھیجا ہویا قاصد مسجد اچ آکے اہل حسین تے کو حاکم گورنر نے دربار اچ بلائے ہیں. میری آقا نے گل سنی دیکھ کیا دے تو لگا ون میں ویسا ازادارو انہیں مولاٹ پورن تے دل سوچا ہے حسین تو جس ٹائم بھی نماز دی خاطر مسجد اچ رہنے تیری ادھی بھائیوال بھین دروازے تے تیرے انتظار اچ کھڑی رہنی ہے. حسین تو پی اوینے دربار اچ ممکن دیر ہو جاوے تیری بھین تھک پوسی پہلے بھین نو دسا وقت دربار اچ ونجے. سیو سن سو انہیں حسین دروازے تے آئے, میری سین نے دروازہ کھولے. حسین دی آواز دی اماں دی جائی گھر وال ون میرا انتظار نہ کر میں دربار اچ ونجنا چاہندا. جنہاں دربار دا نام ہے نا میری سین دی آواز دی ویر دربار جو جا رہی ہے کلا جا رہی ہے یا کوئی نال ہے یا کوئی نہ. حسین دی آواز آ میں کلا جا رہی ہاں. عقل مار کے دے نہیں ویر مینوں ماں حکم دتا ای بھرا تو پل نہ وسے بھرا نو کلا نہ چھوڑے میں نہیں ونجن دیندی. ازادارو حسین دی آواز آ دے اماں دی جائی مدینے والے میرے قاتل نہیں. سن سو ازادارو جملہ جنا آکھے نا مدینے والے میرے قاتل نہیں. بی بی دی آواز آ دے ٹھیک ہے مدینے والے تیرے قاتل نہیں لیکن دربار تا اوئی ہے جتھوں اماں بطول جھڑکا جھا صدقے بھائی بسم اللہ جتھوں اماں بطول جھڑکا جھل کے بلی آئی ہیں ویر انہاں دے دربار اچ کلا ویندے جنہاں حسن دے جنازے تے تیر مارے ہن. بس ازادارو بی بی نے بھرا دا دامن نہ پائے سارے بنو ہاشم آ گئے آدن اساں نال ویندے ہیں. بی بی دامن نہیں چھڑے دی. نیاز حسین جیڑی مولوی صاحب گل کیتی میں وہ جملہ دہرانا چاہنا. سارے بنو ہاشم آئیں آدن اجازت دے اساں آقا حسین دے نال ویندے ہیں. بی بی ادی نہ منن دیندی یا اتنے تونی جناب فضل دی اماں نے اے منظر بٹھے اس مقام تے گئی ہے جتھا جناب عباس فضل نو سینے تے سما کے پیار تے مشغول آ. بی بی مٹی تے رومن بہ گئی ہے. قبلہ جناب عباس دے نگاہ پئیے حقل مار کے آدن لبابا کہیں رو آئی کہیں جھڑک دیتی ہے رو کے آدھے مولا تے کو پتر نال پیار چ مشغول ہے. اتھا حالت ڈٹھی ہے حسین دربار چ ویندے بھیڑ ونجن نہیں دے دی ہیں عباس تینو زینب اس واسطے پلیندی رہی ہے. صدقے بی بی اتنی مجبور ہوئے بس عباس جلدی نال آئین. تاریخ دی یدا یمین القدم الحسین و یدا جسار القدم الزینب. سجا ہاتھ حسین دے قدمت رکھس کھبا ہاتھ آلی حسین دے قدمت رکھس. ازادرو اتنا مان ہے میری سین کو جناب عباس تے جنہ بھرا دی کنڈ سناتی اسنا انہیں بھرا دا دامن چھوڑ کیا دیئے ہون لگا ونج میرے پرداں دا زامن ویرا. صدقے ویرا گئے. ازادرو مختصر کرنا تیری جوانان بنو ہاشم عباس نالے حسین میں مختصر کیا کرنا. حسین دربار اچ گئے
خط پیش کیتا گیا، میرے آقا دی آواز آگے میرے جیسے نے اس جیسے بھی کسی زمانے کی بیعت قبول نہیں کی تھی. انہیں گا لینا حسین واپس پلن لگے. عباس کو دروازے تے روک کے آئے ہن. آقا نے جنہا عباس آقا ہے مولا تسا جو کلے ویندے پہ ہوئے تسی درباری جا رہے ہوئے اتے تواڈے نال کوئی گل بن جاوے میں تیری بہن نو کیڑا جواب دے ساں. حسین آکھیا غازی اے دربار دا دروازہ خیبر تو گھٹ کوئی نہیں، خیبر تو بھارا کوئی نہیں. میں تکبیر دا نعرہ بلند کرے ساں تو اندر آ جاویں. جنہا مولا نے انکار کیتے تے واپس منن لگے نا ایک کمینے حکم دیتے اے موقع حسین نو قتل کر چھوڑو. یا نگاہ امامت نے مڑ کے ڈٹھے آواز آئی اللہ اکبر. تمہاری عظمت دی قسم ہے حسین دا تکبیر دا نعرہ بلند کرنا. عباس جوانہ نے بنو ہاشمی میں این جی میں جھنگ دو پانی آندا ہے. میرے آقا حسین نے عباس دے سینے تے ہاتھ رکھا ہے عقل مار کے آدھے عباس لڑنا نہیں. واہ 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 عباس لڑنا نہیں. اے نانے دا شہر ہے میں ایک شہر بنے سا اٹھا جی میں مرضی آوی. بس ازادارو دربار چو واپس پلن جیڑے ویلے آئے ہم اس سے لے حسین دے مونڈے نال مونڈا جناب عباس تھا. ہن دربار چو بلن حالت کیڑی ہے. ابو حسین پچھو جوانہ نے بنو ہاشم سارا چو اخیر جناب عباس ہے. پگ دے پیج کھول کے گل چاہے زمین تے باہتا بھی بدھائے اٹھیں گا بھی بدھائے تے اپنے آپ کو آدھان رہے عباس تو ہی نال ہیں تیرے سردار دے سردہ نام ہی چمیداری ہے. عباس علی دے دھی کو کیڑا جواب دے سے شیعہ ممبر گواہ ہے. یا کیفیت جناب سجاد نے لٹھیے عقل مار کے آدھن بابا ذرا مڑ کے دیکھو تو صحیح میرا چاچا مرن تو پہلے مر ویسی. ازادارو میرے آقا حسین نے جناب علی اکبر نو حکم دیتا ہے حیدری خونے جلال چاگئے جلدی ون سکینہ نو لیا عباس دے حوالے کر. سکینہ نو چاہ کے ہاں نال لیسی غصہ ٹھنڈا ہو ویسی جلال کم ہو ویسی کیونکہ سکینہ دا مطلب سکون ہے نا. ازادارو سن سو جنہا سکینہ دا نام آئے نا انہیں جناب عباس نے حسین دے قدمہ تے ہاتھ رکھن آدھے مولا ماں دی چادر دواستی میری زندگی بچ دھیاں باہر نہ بلا. صدقے 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 میری زندگی بچ دھیاں باہر نہ بلا. مولا میں بھی جیدہ ہوا سکینہ بھی باہر آوے ہو نہیں سکتا. ہن میں تہاڈے تے سوال کرے نا میں مولا عباس سے بھی سوال کرے نا ہے مولا مدینہ محمد دے بابا موجود ہے بھرا موجود ہیں سارے ہاشمی موجود ہیں تو سکینہ دا بیر آنا برداشت نہیں کر سکدا. مولا اے دسا ہوں ویلے کن گیا ہمیں جیڑے ویلے ڈامی دے ڈپار ڈھلتے پائے ہن یا سکینہ آئی عقل مار کے آدھیے چاچا میں پیو دے قاتل تو تماچے ود صدقے صدقے میں پیو دے قاتل تو تماچے ودی جھلے نہیں ہاں. یا سکینہ آئی من دریا دو عقل مار کے آدھیے چاچا میرے پیو دا قاتل میرے در بھی اللہ دے. صدقے بھائی میں بسم اللہ کرا. صدقے بھائی قبلہ یا سین سکینہ ہے مولا عباس جیدہ آمن برداشت نہیں کر سکتا. شام دے کمینے دا دربار ہے یا سکینہ ہے گالچ رسی آئی کہیں ویلے سجا پیر چیندی صدقے بھائی کہیں ویلے کھبا پیر چیندی آئی عقل مار کے آدھی چاک سجاد ویر میں تھک پئیاں. آباد رہو بس ادادہ رہو بہن دے قریبہ اللہ ہیں حسین تو والے آنسو قبول فرماوے. سیاہی غم میں حسین دے دنیا دے کھوئی رہا نے دیکھو ماں حسین جالی حویلی دے دروازے پہ آئیں. حسین نے اندر قدم رکھا ہے سارے بنو ہاشم نے اندر قدم رکھا ہے لیکن جناب عباس در ڈیڑھی دے اتنے بہ گئے رومن جنہ روم لینا تے ہاشمی اندر گئے جی میں آدھی بھائیوال آلی حسین جناب زینب کھڑی ہے بھرا دی آمد ریجیس ابالے قدم چاہ کے قریب گئی آمد جایا دربار کیوں گئے آگے
کیا کس دربار کیوں گیا وے؟ حسین گل کوئی نہیں کی تھی، حسین خاموش ہے، حسین مسترب ہے، حسین دیا اکھاں چو آنسو بھری گئی ہیں، جنہ گل کوئی نہیں کی تھی نا تے خاموشی ڈٹھیس عقل مار کیا دی اکبر تو سارے جو دربار گیا وے میں نو عباس نظر نہیں آندا، صدقے بھائی بسم اللہ میں نو عباس نظر نہیں آندا، دیکھ کیا دے پھوپھی اماں یہ ویلے دے دربار چو ولے ہیں، چاچا در دے صدقے بھائی بسم اللہ چاچا در دے ڈھیتے روندا بیٹھے، سن سو میری سین دی بی بی دی آواز آندی اکبر وانیا عباس کو آکھ علی دی دھی پیا گئی اندر آنا ہے یا میں برکا پا کے بہ صدقے بھائی بسم اللہ برکا پا کے بہ راونیا بس سین دا حکم آئی عباس میں آئے جی میں جھنک دو پانی آدھے ازادارو گل کوئی نس کی تھی میں سین دے قدمت ہاتھ رکھ کے جڑی گل کی تھی غازی آدھے آئے پاک بطول دی تہرا دی تطہیر دی پردہ دارے وہ تساں بھیڑ بھرا ہو مرضیاں والے نہیں جرات کوئی دم مارے غازی آدھے تیرے ویر دے قتال وہ دربار جبادنا کردار قدمت اطلاع کیا دے ہوں ویلے دا مرا گیا ہے وہ دلویر علم بردار ازادار میرے مولا دے سوائے غم میں حسین دے دنیا دا کوئی غم نہ دیکھو جناب عباس دی گل سنیے رات دا ویلا بی بی آدھی کلثوم بھیڑ چراغ لینا میں بھرا دا چہرہ ویکھنا ہے ازادارو جناب کلثوم چراغ لایا یہ میری سین قریب گئی ہے حقل مار کے آدھی ویر میں تجھے مشن یادی بھائی والا میں پوچھ دیا گلا دربار جو گئے ہاوے بھین نو کوئی حال دسا قبلہ حسین نے گل کوئی نہیں کی تھی بزرگ پڑھتے رہتے ہیں جنہ بھرا دی خاموشی جتھیس انہیں بھرا دنے کیا دیے وہ خاموش کھڑائے آج پیو مانگو وہ کوئی بھیڑ کوال دسائے وہ کیوں ویچ دربار رب لایا گئے دس سمجھ کے ماں زہرائے حوصلہ دیکھنے میری سین دی بی بی رو کیا دیے یہ وطن چھڑے دائیں میرا چان ویرنا او ویسا میں تیرے ہمارا ہے میں سمجھے صفا ارے جو زینب کو پیا ٹردہ حسان بھرائے قبلہ آخری دو جملے اجازت دن کے پڑھنا چاہنا قبلہ جنہ میری سین پوچھے ویر دربار کیوں گئے ہاوے عقل مار کے آدن بھین یہ دربار دی طلبی دا سبب پوچھ دیئے برکا شریعت دا پاؤ میرے نال جل میری سین نے رات دا ٹائم ہے برکا شریعت دا پائے پھر آؤ دے نال گئیے ازادارو جلوے جنت بقیہ دے قریب گئے حسین دی آواز آنیے بھین سنانے کیڑی جائے بی بی آدھی حسن دی جاگیرے سیدہ دے تو حسن دی جاہے حسن دی سران دی بہے میں پوان دی بہنا ہن سن سو قبلہ بھین کو سران دی بیٹھی ہے ملے آقا نے دسائے دیکھ کیا دن اممہ دی جائی میں درباری ماستے گیا ہم میں گنانے دی امت وطن تے وسانے لے دی میں وطن چھوڑے نا ازادہ جنہ وطن چھوڑن دا نام آئے میری سین اچھی رونی ہے یا حسن کبری چو بہرین بنا تو دیکھ کیا دن آدھی بھائیوال پھیر کو کیوں روئنے ان حسین دا جواب سننے حقل مار کے آدھے کہہ قاتل منگا دینا بیت میں تو ویت نان کے شہر وچالے سیدہ دے تیڑا کفن بھی میں کو ہے وہ نہیں بھولنا پیا لگدا یا یہ چھوٹیاں دھیر رو کیا دے کل کبر تری دے ہے وہ سغرا سی او ماں
آیو مول بنی ان دے نالے ہویوں دا قاسم آگ خیال رکھے میڈا وطن تے ولا نامہ علیہ ماتم حسین